مفتی صاحب آپ اکثر اصول تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوئی میرے خیال میں 6 سے 7 اصول بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن پاک سے ہی اصول نکلے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہیں؟ یہ جو آپ ساری بات کرتے ہیں عربی، سیاق و سباق، یہ سارے کیا قرآن سے ہی نکلے ہیں یا پھر یہ اگر اصول ہی قرآن پاک سے مستنبط نہ ہو تو جو نتیجہ نکلے گا اس پہ کیا گارنٹی؟ قرآن پاک سے اصول نکلتے ہیں. اصول استدلال جو آپ کرتے ہیں قرآن پاک، قرآن فہمی کے لیے یا احکامات کو مستنبط کرنے کے لیے، تمام کے تمام اصول قرآن پاک سے ہی مستنبط ہیں. اللہ نے ہی ہمیں سکھائے. قرآن فہمی دو طرح کی آپ کے سامنے آتی ہے، تفسیروں کے اندر بھی، عام حالت کے اندر بھی. ایک یہ ہے کہ اگر وہ جو مفسر ہے وہ ان اصولوں سے اچھی طرح واقف ہے تو اس تفسیر میں غلطی بہت کم ہوتی ہے، ورنہ اچھے مفسر ہوں گے، اگر ان اصول تفاسیر جو قرآن نے سکھائے اس پر مہارت نہ ہو تو غلطیاں اور ٹھوکریں وہ بہت زیادہ ہو جاتی. اس لیے ہمارے یہاں پاکستان میں وہ مجھے اندازہ ہے کہ اصول استدلال جو ہیں تفاسیر کے، یہ نارملی اس کے کورسز ہوتے ہی نہیں. باہر تو ہوتے ہیں، عرب ممالک میں تو ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے آغاز بھی کیا ہوا اس کا الحمدللہ، ہم کرواتے ہیں اصول. اس کو یہ اصول سیکھ کے جب ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے نا، پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی نارملی کیسے ہوتی ہے، بچنا کیسے. اصول قرآن سے نکلیں گے. قرآن سے اگر اصول نہیں نکلے تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اگر میں نے اجتہاد سے ایک اصول بنایا تو اصول ہی ضمنی ہوا نا. پھر اس اصول کی بنیاد پر جو استدلال کروں گا وہ کیسے ایک محکم استدلال ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کچا استدلال کہلائے گا. جب جیسے آپ اکثر بیان کرتے ہیں کہ عربی کی مہارت ہونی چاہیے، یہ ایک اصول ہے باقاعدہ کہ عربی متحمل ہو، تو اس کی ایک فار ایگزامپل یہ ایک اصول ہے، تو اس کے قرآن میں کیا ثبوت ملتا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا واضح کھلی عربی کے اندر. تو قرآن نازل ہی عربی کے اندر ہوا ہے، تو اگر عربی ہی متحمل نہیں ہے، اگر میں کسی لفظ سے ایسا معنی لے رہا ہوں کہ عربی اس معنی کو متحمل نہیں ہے تو وہ استدلالی باطل ہو جائے گا. سمپل. اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو نارملی ہم دیتے ہیں. ایک موٹی مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کے چھری چلا دیں آپ، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جبین کے بل آپ کو لٹا دیا. اب جبین کا جو لفظ ہے، اور اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں پیشانی ہے نا ہماری، اس پوری پیشانی کو جبہہ کہا جاتا ہے. اور ایک جبہہ کے اندر 2 جبینیں ہوتی ہیں. یہ جو پیشانی ہے اس کے 2 کنارے، اس کو جبین کہتے ہیں. یہ ایک جبین ہے، 2 جبین ہے، اور یہ پوری ملا کر کے فرنٹ جو آتا ہے جبہہ ہوتا ہے. اب یہاں یہ عربی ہے. اچھا، جبین جبہہ پر مجاز بھی نہیں چلتا. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہم بولیں کہ جبین بول کے جبہہ مجازن مراد لیتے ہیں. عربی میں یہ مجاز بھی نہیں چلتا. لیکن اب ہوتا کیا ہے یہاں پر آپ غور کریں کہ اکثر مفسرین ان کو یہ غلطی اس لیے لگ جاتی ہے کہ جبین کا لفظ ہماری اردو میں بھی چلتا ہے. اردو لینگویج کے اندر بھی جبین کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، شاعری میں استعمال ہوتا ہے، اور جبین بمانا پیشانی چلتا ہے اردو میں. اب وہی دھوکہ لگ جاتا ہے. اب یہاں جبین کا پیشانی ترجمہ کر کے وہ تفسیر کر دیں. ترجمہ یہ بن جائے گا کہ بھائی پیشانی کے بل آپ کو لٹایا تھا تو شاید سجدے کے بل لٹا کر کے گدی سے چلانی ہو چھری، یا گدی سے نہیں تو اندر ہاتھ ڈال کے چھری چلانی ہو. تب وہ پورا نقشہ ہی بدل گیا نا. اللہ نے بیان کیا جبین کے بل آپ کو لٹایا، تو جبین کہتے ہیں پیشانی کے کنارے کو، یعنی بالکل کروٹ کے بل ہی آپ کو لٹایا تھا، باقاعدہ لٹایا تھا، ذبح کرتے ہیں جس طرح ویسے ہی لٹایا. تو اگر عربی متحمل نہیں ہوگی، آپ اس سے نتیجہ نکالیں گے، نتیجہ نکال کے بلڈنگ بھی کھڑی کر دیں حکمتوں کے، فضائل کے، سر وہ بالکل غلط استدلال ہوگا. اس لیے عربی متحمل ہونی چاہیے. پھر عربی کے جو اطلاقات ہیں وہ سیاق و سباق سے بہت بدلتے ہیں. ایک لفظ ہے وہ میننگ دے گا، لیکن سیاق و سباق سے اس کے مجازات چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے مجاز میں محکم ہو جائے گا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم وہاں پر جو میننگ بغیر سیاق و سباق کے نکل رہا ہوگا اس سے استدلال کر دیں گے، وہ تفسیر بھی غلط ہو جاتی ہے. پھر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ سیاق و سباق کی دلالت ایک معنی کو متعین کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس صورت کی دلالت اس معنی کو بدل رہی ہوتی ہے. یہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. اس کو بھی اصول تفسیر میں پڑھایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے، سب سے پہلے اس کو سیاق و سباق کی دلالت میں دیکھا جاتا ہے. نمبر 2، پھر اس کو اس صورت کی، پوری صورت کی دلالت میں دیکھا جائے گا، کیونکہ پوری صورت اللہ کی طرف سے ایک چیپٹر ہے. وہ پورا ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے، اس کے اندر شروع کہاں سے بات ہوگی، درمیان کہاں جائے گا، اختتام کہاں جائے گا، اس کا پورا ربط ہے. تو سب سے پہلی ہوتی ہے سیاق و سباق کی دلالت، دوسری ہوتی ہے پوری صورت کی دلالت، اور تیسری ہوتی ہے پورے قرآن کی اجتماعی تناظر میں دلالت. یہ تینوں سٹیپس جب آپ کے کسی ایک آیت پر ہوں گے تو درست نتیجہ نکلے گا. پھر ایسا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے سامنے مصر کے علماء بیٹھے ہوں، کویت، قطر کے، بحرین کے، پاکستان کے، انڈیا کے، کسی فکر، کسی فرقہ، آپ اپنا نقطہ رکھو، بولو جی غلط ثابت کریں، بسم اللہ کریں، کوئی قرآن کی آیت متعارض ہو میرے سامنے لے کر آئیں. پھر انسان کو ایک جزم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. زیادہ سے زیادہ سیاق و سباق کی دلالت دیکھیں گے تو صورت کی دلالت چھوڑ دیں گے. صورت کی دلالت دیکھی، سیاق و سباق کی دلالت بھول گئے.
یا دونوں دیکھ لی تو قرآن کی اجتماعی تناظر میں دلالت بھول گئے. یہ تینوں دلالتیں ایک مقام پر رکھنی پڑتی ہیں, پھر درست نتیجہ نکلتا ہے. اس کو مختلف انداز میں اس ضابطے کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے کئی علماء اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی نتیجہ قرآن پاک سے نکالا, قرآن متعارض نہیں ہونا چاہیے, میری فہم سے میں وہاں تعویل کروں, غلط ہے, آپ کا نتیجہ ہی غلط ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اصول تفسیر اگر آپ کے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو آپ تفاسیر آپ کے سامنے کوئی بھی آئے گی تو آپ تفسیر پڑھ کے سب سے پہلے خود جج کریں گے یہ بندہ یہاں غلطی کر کے آ رہا ہے, اجتماعی تناظر نہیں دیکھ رہا ہے, اس فہم کے اوپر تو فلاں قرآن کی آیت متعارض کھڑی ہو رہی ہے, اس کو حل بھی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, مثال کے اس کی کئی مثالیں ہیں, جیسے وہ ابلیس مار چکا ہے, یہ تحقیق ماضی میں بھی کئی علماء نے کی, آج بھی کرتے ہیں. اجتماعی تناظر میں قرآن کو دیکھیں گے, اچھا سیاق و سباق سے دیکھیں گے نا, دونوں دلالتیں بنیں گی. صرف سیاق و سباق کو دیکھیں گے, دلالتیں دونوں بن جائیں گی کہ شاید مہلت ہمیں قیامت تک کی ملی ہے ابلیس کو, شاید مر چکا ہے. لیکن جیسی تیسری روشنی ڈالیں گے پورے قرآن کی اجتماعی تناظر جسے کہا جاتا ہے, نقشہ بدل جائے گا. یہ تین دلالتیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے قرآن سے استدلال کرنے کے لیے. سیاق و سباق کی دلالت, صورت کی دلالت, پورے قرآن کے اجتماعی تناظر کی دلالت. ان تین اسٹیپ سے جب آپ نکل جائیں گے سر, پھر آپ نتیجہ بیان کریں اور بالکل آپ کہیں, پوری دنیا کو کہیں گے یہ متعارض کر کے دکھائیں پورا قرآن مجھ سے. اچھا, اب اکثر فار ایگزامپل یہ 3 اسٹیپ پورے ہو گئے تو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کوئی حدیث آ جاتی ہے جو کہ ان تینوں کے خلاف کھڑی ہو جائے. فار ایگزامپل روایت, جیسے اگر آپ نے جیسے بیان کیا تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ کہیں وہ اشارہ کر رہی ہے کہ عشر اواخر میں, وہ کوئی کہہ رہی ہے کہ طاق راتیں ہونی چاہیے, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورے رمضان میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی حدیث متعین کر رہی ہے فار ایگزامپل عشر اواخر یا آڈ جو آپ کی طاق راتیں ہیں ان راتوں کو, تو کیا ہم حدیث سے اس کو مقید کر سکتے ہیں قرآن کو؟ یہ دو چیزیں یہاں پر ہو جاتی ہیں. دیکھیں, ایک ہے کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو حدیث میں اصل ظن اور شک ہوتا ہے. جو علماء نے اصول متعین کیے ہیں ہمیشہ اس کو سمجھیے گا کہ روایت الحدیث جو ہوتی ہے اس میں اصل شک ہے. ہم نے شک کو نکالنا ہے, اتنا نکالنا ہے, اتنا نکالنا ہے, اتنا نکالنا ہے کہ اپنی طرف سے اب ہم جزم رکھ سکیں کہ کسی طرح کا کوئی عیب نہیں بچا, نہ سند میں نہ متن میں. پھر اس حدیث کو ہم قابل قبول روایت بولتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ علماء محدثین کو دیکھیں گے وہ حدیث کو رد کرنے میں جلد باز, مطلب ایک بہت صورت رکھتے تھے. ان کو ہلکا سا پتہ چلتا تھا, اچھا بندہ بازار میں کھلے عام کھڑا ہو کے کھاتا پیتا ہے, اور نہیں ہم نہیں لیں گے اس سے حدیث. چھچوروں والی حرکتیں ہم نہیں لیں گے اس سے حدیث. یار یہ دوسرے فتنہ ور لوگوں کے پاس ہم نہیں لیں گے اس سے حدیث. حافظے میں پرابلم ہے, نہیں لیں گے اس سے حدیث. ٹھیک ہے, اصل شک ہے. جب تک ڈاؤٹ ہے روایت وہ ضمنی درجہ, بالکل ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. ہر طریقے سے سند اور متن میں جب شک نکل جاتا ہے اب اس قابل روایت ہوگی کہ ہم اس کو دیکھیں. پھر روایت الحدیث کو دیکھنے کے لیے پھر اس کے الگ اصول ہیں, وہ بھی سب علماء ماشاءاللہ ماضی میں کام کر کے جا چکے ہیں. بڑے بڑے محققین اس پہ کورسز کرواتے ہیں, ہم بھی کورسز کرواتے ہیں بھائی الحمدللہ اس کے بھی. اس لیے کہ اس کے اندر بھی پورا پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو روایت الحدیث ہے پہلے اس کا بھی اجتماعی تناظر نکالا جائے گا. اگر سند ٹھیک ہے اس کی تو پورا اجتماعی تناظر دیکھنا ضروری ہے ایک موضوع کے اوپر. اس لیے کہ حدیث کا اجتماعی تناظر ہی نہیں پتہ تو ایک صرف بغیر اجتماعی تناظر کے روایت کو دیکھ کے میں کیا فیصلہ کروں گا. جس طرح قرآن پاک میں نے پہلے بتایا نا اجتماعی تناظر دیکھنا ضروری ہے, اس طرح اس روایت کا اجتماعی تناظر دیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی راوی ہے اس نے آدھی بات کر دی ہو, آدھا واقعہ نقشہ کھینچ دیا, کسی واقعے کو اپنے مفہوم میں بیان کر دیا, تو تفصیل اس کی دیگر روایتوں سے بھی مل سکتی ہے. تو اجتماعی تناظر جب رکھا اب آپ کے سامنے ایک محکم سی بات روایت کی سامنے آ جائے گی. اس کے بعد پھر قرآن پاک کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک نے اس موضوع سے متعلق اصل کیا بیان کیا. پھر قرآن پاک کے اسی فہم کو اسی 3 درجوں سے نکالیں گے ہم, سیاق و سباق سے, صورت کی دلالت, قرآن کا اجتماعی تناظر, تاکہ قرآن کا جو محکم ہے ایک فیصلہ وہ بھی سامنے ہے. اب اس کی روشنی میں پھر اس روایت کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ روایت اس سے متعارض جا رہی ہے ہم اس میں تعویل کر کے اس کے معنی کو اس کی مطابقت میں لے آئیں گے. یہاں پر یہ جو نتیجہ نکلا ہے اس نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا قرآن سے نکلا نتیجہ محکم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہوتی یہ ہے کہ قرآن سے ہی نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا, اس غلط نتیجے کے اوپر ہم حدیث کو پرکھ رہے ہوں گے کہ بھائی حدیث ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کے خلاف. اور بھائی آپ نے قرآن ہی ٹھیک نہیں سمجھا, وہ نتیجہ قرآن سے ہی ٹھیک نہیں نکالا. اس کی میں مشہور مثال آپ کو دوں, جیسے وہ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ایسا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس پر قبر کا عذاب ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاملہ دکھایا گیا تھا. کچھ کفار تھے جو ماضی میں فوت ہو چکے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جو برزخ کے معاملات تھے وہ دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے. تو ایک روایت آتی ہے کہ وہ بھائی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب اس روایت کے اوپر استدلال کرنا شروع, ٹھیک ہے. اب وہ استدلال ہم بھی دیکھتے پڑھتے ہیں, ماضی میں بھی کئی علماء نے کیے. کئی علماء اس روایت کو متن پہ اعتراض کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ پیشاب کی چھینٹیں لگنا, قرآن پاک نے ایسا کوئی جرم ذکر نہیں کیا ہے کہ جس کے اوپر اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہو.
آپ قرآن پڑھیں نا، قرآن نے قتل کے اوپر سزا ذکر کی ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اوپر سزا ذکر کی ہے، لیکن پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں اور اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب، تو کئی علماء نے اس کے متن پہ آبجیکشن کرنے کی کوشش کی اسی طرح، لیکن ہوا کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے، یہ روایت ان لفظوں سے ثابت روایت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو بنیادیں ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو روایت آئی ہے جب راویوں نے بیان کی تو دو انداز میں بیان کی. بعض راویوں کے منہ سے نکلا وہ بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لیکن جو اس سے بڑے درجے کے راوی تھے جن کا حافظہ بھی اچھا تھا، جو معتمد تھے روایت الحدیث میں، جب انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا تو وہ واقعہ اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ یہ سے غلطی ہوئی ہے جس نے کہا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ پیشاب کرتے شرمگاہ سے نہیں بچتا تھا، یعنی کھلے عام لوگوں کے سامنے کھول کے بے شرمی کر کے وہ پیشاب کرتا. اور امام بخاری جو روایت لیں وہ یہ روایت بھی لائے ہیں امام بخاری کہ وہ ستر کا خیال نہیں رکھتا تھا پیشاب کرتے ہوئے. اب دیکھیں نقشہ بدل گیا. نقشہ کیسے بدل گیا؟ قرآن پاک نے فحش کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، چھوٹا؟ بڑا. فحش قرآن کی نظر میں بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب اس روایت کے اندر ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اس فحش کے اندر مبتلا تھا کہ جب اس کو کیونکہ پہلے ظاہر ہے بیت الخلاء اس طرح نہیں ہوتے تھے نا، باہر حاجت ہوئی کر لیا پیشاب. اب وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کے ننگا ہو کے وہ نہیں خیال کر رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بے ستری، وہ ستر کا خیال نہیں کر رہا تھا، فحش میں مبتلا تھا. اس معنی کے اندر اس روایت کو لیں گے تو ہم نتیجہ نکالو کیا بنا، قرآن کے عین مطابق بن رہے ہیں یا برا بن رہا ہے؟ کئی قرآن کی آیتیں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو فحش کو مومنوں میں پھیلانے میں اچھا سمجھتے ہیں نا تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. اس طرح کی بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن کی مطابقت میں بنتا ہے. اسی وجہ سے ایک طبقہ علماء کا ملے گا وہ اس روایت کو ہرگز کہتا ہے کہ متن بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی فحش قرآن میں بہت بڑا ہے بھائی، اور جب بندہ فحش میں مبتلا ہوگا تو ٹھیک. یہی وہ چیز ہے، یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا کہ فحش کی وجہ سے ہمارا دل نہیں پسند کرتا کسی چیز کو، سخت حکم ہوتا ہے. ایک مسئلہ آ گیا تھا علماء کی بارگاہ میں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے، کر سکتے ہیں مرد، کر سکتا نہیں کر سکتا؟ یہ مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں جمہور علماء کا تو موقف یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، یہ دین سے متعلق مسئلہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی ایک عمل ہوتا ہے نا، اس کی دو حیثیتیں بن جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے دنیا کے کام. دنیا کے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں اتباع واجب نہیں ہوتی، تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے یا بیٹھ کے پیشاب کیا جائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کوئی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فقہ حنفی کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ دین سے تعلق ہے، اور وہ تعلق کیسا بناتے ہیں فقہ حنفی کے علماء؟ وہ تعلق اس طرح بناتے ہیں کہ آپ ماضی میں جائیں آپ، کیونکہ اطلاقات ہر دور میں بدلتے بھی ہیں. پہلے گھروں میں ایسے واش رومس نہیں ہوا کرتے تھے، کسی کو حاجت ہوتی باہر ہی اس نے کرنا ہوتا، رستے میں جا رہا ہے لوگ بھی کھڑے ہیں تو وہ ایک کنارے پر ہو کر حاجت بھی پوری کرے گا. ایسے ہوتا تھا ماضی میں، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا. تو اب ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو پہلے متصور کریں کہ آپ ایسے دور میں سر وہاں پر اگر آپ کو حاجت ہو جائے اور آپ کسی جگہ پر جا کر بالکل کھڑے ہوں، ننگے ہوں، پیشاب کریں، 10 لوگ دیکھ رہے ہوں، تو فحش کا اطلاق جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو فقہ حنفی کے علماء ذکر کرتے ہیں اپنے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو بالکل نہیں بچ پائیں گے فحش سے، اور فحش ہمارے دین کو پسند نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کے پیشاب کرو. اگر فحش میں مبتلا ہو سکتے ہو تو عین دین سے تعلق ہے، آپ بیٹھیں، اپنے آپ کو جتنا بھی مستور کر سکتے ہیں کریں، پھر پیشاب کریں. اور یہ علت جو انہوں نے نکالی بہت اچھی اور معقول علت ہے. اگر آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی کسی جگہ پر قضائے حاجت کر رہا ہے اور اگر فحش میں مبتلا ہو سکتا ہے بے ستری میں، منع ہی کریں گے چاہے بیٹھ کے کر رہا ہو. بھائی بیٹھ کے کرنے میں بھی کہیں فحش آ رہا ہوگا تو منع کر دیں گے، سمپل. تو جس علت سے فقہ حنفی کے علماء نے مسئلہ یہ چھیڑا وہ بھی بڑی پیاری تھی. ہمیں استدلال دیکھنا بھی چاہیے، کرتے کیا علماء، گھر بیٹھ کے بول دیتے نا یار وہ دیکھو پاگل ہے فقہ حنفی والے، ایسا بڑی معقول انہوں نے بات کی. ہاں جہاں پر فحش کا عنصر نہیں ہوگا وہاں پر پھر کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. جو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اتنا بڑا یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے یا پھر مسئلہ نہیں ہے، تو اگر کوئی بیٹھ کے بھی یا بند علاقے میں جیسے آج کل باتھ روم ہے اس میں اگر وہ شیٹوں سے نہیں بچتا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، پھر پاکی کا حکم دیتا ہے ہمارا دین. چھینٹیں جو ہوتی ہیں نا یاد رکھیے غیر اختیاری طور پر بھی پڑ جاتی ہیں، غیر اختیاری طور پر بھی پڑ جاتی ہیں. باقی اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے ناپاک نہیں رکھنے کی اجازت تھی، نماز بھی تو پڑھنی ہے. دیکھیے گا ایک چیز سبب بنتا ہے آگے کبیرہ گناہوں کا، ڈائریکٹلی خود کبیرہ نہیں ہوتا. آپ گلی میں جا رہے ہیں، گھر بھی آپ کا پاس نہیں ہے اور پیشاب کرنے میں بے احتیاطی کریں گے، کپڑے خراب کر دیے آپ نے، تو سر اب زور کی نماز آئے گی، پڑھیں گے کیسے؟ آپ نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ گھر آپ کا قریب نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس کھڈے میں بھی نہیں ڈالے جہاں سے نکلنے کی گنجائش ہی نہ ہو. اس لیے پاکی کا اہتمام ہم نے رکھنا ہے کیونکہ ہمارے لیے نماز ہے، اوقات ہیں، اوقات مقرر ہے.
لیکن غیر اختیاری طور پر جو پیشاب کی چھینٹیں پڑتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، طاقت سے زیادہ ہمارا دین تکلیف نہیں دیتا ہے۔